میں اگر کوئی بیمار ہو تو یہ اس کو فکر نہ ہو کہ میں میرے گھر میں ماں باپ یا میرے بچوں کا علاج اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فریال وقار. پروگرام بدلتا پنجاب میں آپ کو خوش آمدید. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں صحت کے محکمے کے حوالے سے. صحت کے اندر کون کون سی ڈیولپمنٹس ہوئیں جب سے پی ٹی آئی آئی، اور کس طرح سے آنے والے چیلنجز کو انہوں نے میٹ کیا، اور ہماری صحت کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس وقت کیا کیا انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں، لیے جا چکے ہیں، اور آگے کی کیا پلاننگز ہوگی. یہ ساری باتیں ہم کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، اور ان سے ہم صحت کے حوالے سے ساری معلومات ڈسکس کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ پاکستان خاص طور پہ پنجاب صحت کے معیار میں اس وقت کہاں کھڑا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت ویلکم. بہت مہربانی. ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور یہ صحت کا جو سارا معاملہ ہے وہ آپ لوگوں نے ٹیک اوور کیا تو بہت سارے چیلنجز آئے. سب سے پہلے کرونا آ گیا. کرونا کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ پہلے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرونا کے حوالے سے پہلے اسے سیریس نہیں لیا. لوگوں نے لوگوں کو اس کی طرف لے کر آنا، سیریس بتانا کہ یہ ایک واقعی ڈیزیز ہے جو آپ کے لیے پرابلمیٹک ہے، پھر لوگوں کے لیے اس کے لیے سہولتیں فراہم کرنا. تو یہ سارا جو ایک بہت بڑا چیلنج تھا وہ کس طرح سے اس حکومت نے پورا کیا؟ میرا خیال ہے کہ جہاں تک چیلنجز کا تعلق ہے وہ تو شاید ہر حکومت کو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن صحت کے شعبے کے اندر یہ واقعی بہت بڑا چیلنج تھا کووڈ کا جو آیا ہمیں. اور 2019 کے دسمبر میں جب یہ پہلی دفعہ ڈسکور ہوا ادھر چائنا کے اندر، تو ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ کچھ ہی دیر ہوگی جب یہ پھیلنا شروع ہو جائے گا. حالانکہ انہوں نے بہت حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور پہلا کیس جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ اپنا فروری کے مہینے میں ادھر فروری 2020 کے اندر پاکستان پہنچ گیا تھا، اور مارچ میں پہلا کیس لاہور پہنچ گیا. ہم نے اس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ مسئلہ آنا ہے، تو ہم نے آلریڈی ایک اس کی باقاعدہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی تھی اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم نے کس طریقے سے اس سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے. جب یہ پہلا کیس پھیلا تو جو پہلے 6 ہفتے جو شروع میں لاک ڈاؤن کی طرف ہم گئے، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم انفراسٹرکچر بڑھائیں اپنا، لیبز بڑھائیں اپنے، اور لوگوں میں یہ شعور پیدا کریں کہ کس طریقے سے انہیں اس بیماری سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو اگر یاد ہو تو شروع کے دنوں میں ہم نے جو باہر سے لوگ ٹریولرز آتے تھے، خاص طور پہ تفتان کے علاقے سے جب ایران کی طرف سے زیادہ آنے شروع ہوئے اور پھیلنے شروع ہوا، تو ان کو کوارنٹین کیا جاتا تھا 14 دن کے لیے، اور جب وہ نیگیٹو ہوتے تھے تو پھر ان کو واپس جانے. بہت حد تک اس کی وجہ سے جب ہم کوارنٹین، ایک ایسا بھی وقت آیا جب ہم نے کوئی تقریباً 28,000 لوگ کوارنٹین کیے ہوئے تھے جی. اس کی وجہ سے کچھ حد تک تو وہ شروع میں کنٹرول رہا، اور اس دورانیہ میں ہم نے اپنا انفراسٹرکچر بھی بڑھایا. ہمارے پاس 500 ٹیسٹ کی ایک لیب تھی، اب بڑھا کے ہمارے پاس اس وقت 23 لیبز ہیں، اور وہ کم سے کم منیمم 25,000 روزانہ ٹیسٹ کر سکتی ہیں. تو ہم نے ایک تو لیبز بڑھانی شروع کر دیں، پھر ہسپتالوں کے اندر آکسیجنیٹڈ بیڈز کی تعداد بڑھائی، پھر وینٹیلیٹرز بڑھائے. تو جب ایکچولی ہم ہٹ ہوئے ہیں ویو کے ساتھ جون کے مہینے میں، جب ہمارے بہت تعداد مریضوں کے بڑھی، تو اللہ کی مہربانی یہ تھی کہ ہم آلریڈی اینٹیسپیٹ کر کے ہم نے اتنا انفراسٹرکچر بڑھا دیا تھا، اور اتنے ہمارے پاس ریسورسز تھے کہ ہم اپنے مریضوں کو مینیج کر سکیں. ٹھیک ہے. مہنگی سے مہنگی دوائی، چاہے وہ ایکٹیمرا ہو یا ریمڈیسیور ہو، مریضوں کی جان بچانے کے لیے بالکل کمپرومائز نہیں کیا. کوئی تقریباً 14 ارب روپے جو ہیں وہ سینکشن کیے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب نے صرف اس وبا سے لڑنے کے لیے. لیکن ایک جو بہت امپورٹنٹ قدم اٹھایا گیا تھا وہ NCOC کا بننا، کہ اگر آپ پوری نیشن کے ساتھ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کریں، یعنی اگر آپ سارے مل کے ایک کولیبریٹو ایفرٹ کریں گے تو اس کا نتائج ذرا بہتر آئیں گے. اور NCOC نے پورا وہ بیڑا سنبھالا، اور اس کے اندر اس بیسس کے اوپر، اور وہ کیونکہ عمران خان صاحب کی ویژن تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نے بند کر دیے اپنے سارے کاروبار بند کر دیے سب کچھ، تو لوگ جو ہیں بھوکے مر جائیں گے. شروع میں آپ کو پتہ ہے ریلیف پیکیجز بھی ملے، لیکن وہ کنٹینیو تو نہیں کر سکتا تھا. تو سمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ جو ہے پہلی دفعہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا،
اور وہ اتنا کامیاب گیا کہ پوری دنیا کے اندر وہ اپریشیٹ کیا گیا. آج اگر ہم بات کریں تو اکانومسٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے پراپرلی ڈیل کیا کووڈ کے ساتھ پلس اکانومی کے ساتھ تو پاکستان سے بہتر پرفارمنس کسی اور کا نہیں. صرف اس وجہ سے کہ ایک کنٹرول طریقے سے جس علاقے میں وبا زیادہ پھیلتی تھی اس علاقے کو کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا جاتا تھا, اور جہاں وبا نہیں پھیل رہی تھی وہاں لوگوں کو کام کرنے کی اجازت دی جاتی تھی کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کام رکے. اسی طریقے سے دو آپ کو پتہ ہے ویوز ہماری اس ششوپنج میں گزریں اور ان کو اور بہت نقصان ہوا, نیچرلی لوگ انتقال بھی کیے, لیکن الحمدللہ وہ سچویشن کبھی نہیں ڈیولپ ہوئی جو کہ انڈیا میں آپ کو پتہ ہے انہی دنوں میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ لوگ سڑکوں پہ سسک کے فوت ہو رہے تھے کہ آکسیجن اویلیبل نہیں ہے. شکر ہے خدا کا کہ ایسی کوئی سچویشن پاکستان میں نہیں بنی. بالکل صحیح. ویکسین کے آنے کے بعد فائدہ اس بات کا ہو گیا, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال ویکسین جب ایک دفعہ آئی ہے تو ہم نے بہت تنقید اٹھائی. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اپوزیشن والے جو تھے انہوں نے مسلسل تنقید کی کہ جی آپ لوگوں نے بندوبست نہیں کیا, ارینج نہیں کیا. الحمدللہ پاکستان اس وقت تقریباً پنجاب کے اندر خاص طور پہ 60% سے زیادہ لوگوں کو ہم ویکسینیٹ کر چکے ہیں. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ جو 5ویں لہر چل رہی ہے اس کے باوجود اومیکرون کی بہت سچویشن انڈر کنٹرول ہے. جتنی تعداد مریضوں کی ہیں اتنے مریض اب ہاسپٹلز میں ہاسپٹلائز نہیں ہو رہے. تو یہ بات دیکھی گئی ہے کہ ویکسینیشن کی وجہ سے ہاسپٹلائزیشن کی انسیڈنس بہت کم ہو چکا ہے. تو میں تو یہ کہوں گی کہ ایک بہت بڑی کامیابی صحت کے شعبے کے اندر اس حکومت کو کے سر کو مطلب میرا خیال ہے کہ سہرا لگنا چاہیے اس بات کا کہ جس سچویشن سے گزر کے اور یہ حالات کنٹرول کیے گئے. باقی دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ کتنی تباہیاں ہوئی ہیں جی جی, اور پاکستان نے اس وبا میں سے مسلسل سروائیو کر رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ بھی سروائیو کرے گا. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ کہیے گا کہ ہم لوگ جلدی سے کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, تو مجھے بتائیے گا کہ ویکسین کے حوالے سے جو لوگوں کے اتنے سارے ریزرویشنز تھے ان کو دور کرنا اور لوگوں کو ویکسینیشن کی طرف آمادہ کرنا, ان کو ویکسینیٹ کرنا, یہ کتنا مشکل ٹارگٹ تھا. کیونکہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو میں بھی بتا دیتی ہوں کہ عوام کو لگتا تھا, یہ مشہور تھا بلکہ, کہ جس نے ویکسین لگوا لی اس نے 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہنا. میرا خیال خود بخود لوگوں کو پھر آہستہ آہستہ احساس ہونا شروع ہوا. دیکھیں نا کووڈ جیسی بیماری وہ ہر گھر میں تو پہنچ گئی تھی, اور پھر لوگوں کو جو بیچارے انتقال کیے گھر والوں کی تکلیفیں دیکھ کے گھر والوں پہ بھی تو آفٹر آل اس کا اثر ہوا ہوگا. اور ایک مسلسل شعور پیدا کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے, ہم تو مسلسل وہ والی بات ہے ایک ہی بات دہرا امید رکھتے تھے کہ لوگ سمجھ جائیں گے اس بات کو کہ بھئی کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس وبا سے بچائیں. وہ اور اس وبا کو بچانے کے لیے اب لوگوں کو اس بات کی بھی سمجھ آ چکی ہے, اسٹیٹسٹکس کوٹ کی ہے کہ بھئی دیکھیں اگر 100 بندہ داخل ہے ہسپتال کے اندر تو اس میں سے 20% ایسے لوگ ہوں گے جن کو ویکسینیشن ملی ہوئی ہے, 80% وہ لوگ ہیں جن کو ویکسینیٹ نہیں کیا گیا. اس لیے اس کا مطلب ہے کہ ویکسین کا ایک اچھا اثر ہے. تو آہستہ آہستہ لوگوں کا رجحان ہو گیا, اور اب اس وقت پنجاب جو ہے وہ باقی صوبوں کے مقابلے میں اس وقت سب سے زیادہ ویکسینیشن پنجاب کے اندر ہوئی ہے. بالکل, اور اس کو یقینی بنایا گیا. جی بالکل, کیمپین 2-3 ہم نے, جس طرح ریڈ کیمپین ہے, ریچ ایوری ڈور کیمپین, یہ آج دوبارہ شروع کی گئی. یہ ساری مہم اسی لیے کی گئی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کریں, اور امید رکھتے ہیں کہ یہ تیسری کیمپین کے اندر اگر ہم کسی طریقے سے 75% لوگوں کو ویکسینیٹ کر لیں تو بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا پہ کافی حد تک ہمیں اس وبا سے بچا سکتے. اچھا میڈم, کرونا کا دور گزرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب ڈینگی سر اٹھانا شروع ہو گیا ہے, تو ڈینگی کے اوپر ہم کس حد تک قابو پا چکے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک ڈینگی کا تعلق ہے, اس مرتبہ ڈینگی کی وبا سوائے لاہور کے علاقے میں باقی علاقوں میں بہت کم رہی, اور لیکن اب اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ ایک مہم شروع کر دی ہے. پہلے راولپنڈی میں ہوئی تھی یہ, پھر یہ لاہور میں. اب ہم نے اسی سال سے, کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح لاواسائڈل ایکٹیویٹی وغیرہ جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو اس پہ ایک باقاعدہ پورا ایک نیا پروگرام بنا دیا گیا ہے. امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح ہم نے قابو پایا ہے بہت حد تک کووڈ پہ, انشاءاللہ ڈینگی کا سر بھی نہیں اٹھنے دیں گے انشاءاللہ. جو خواتین ہیں اسپیشلی ہمارے یہاں,
خواتین ہیں, مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ اپنی ہیلتھ کے اوپر سب سے زیادہ کمپرومائز کر جاتی ہیں, اپنے گھر والوں میں, اپنے باپ کا, اپنے بچوں کا, سب کے کام ہو رہے ہوتے ہیں, اپنی ہیلتھ کو لے کے وہ لاپرواہ ہوتی ہیں. ہمارے یہاں یہ عام, ہم سب ایسے ہی ہیں شاید. تو یہ بتائیے گا کہ خواتین کے لیے, ان کی ہیلتھ کے لیے, ان کے جو ایشوز ہیں ان کے لیے ہم کیا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بطور ملک ایک ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا ہوا ہے WHO وغیرہ کے ساتھ کہ ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے سگنیٹری ہیں, اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں جو سب سے پہلا قدم اٹھانا ہے وہ ہم نے جو شرح اموات ہے زچگی میں خواتین کی, اور جو بچوں کی شرح اموات ہے خاص طور پہ نومولود بچوں کی, ان میں ہم نے نصف کمی لے کے آنی ہے 2030 تاریخ. ہماری فوکس پالیسی یہ ہے کہ آپ کی جو سب سے کمزور طبقہ ہے وہ ہے ماں اور بچہ, اور دنیا میں بھی سوشل جب آپ انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں تو ماں اور بچے کا ہی دیکھتے ہیں کہ بھئی کون سا ملک اپنے ماں اور بچے کے بارے میں زیادہ پرواہ کرتا ہے, اور اس کے مطابق وہ سوشل انڈیکیٹرز بنتے ہیں. دیٹ از وائی مٹرنل مورٹیلٹی اور انفنٹ مورٹیلٹی ریشیوز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پہلا کام جو کیا وہ ہم نے یہ کیا کہ ہمیں ہسپتال چاہیے خاص طور پہ ماں اور بچے کے لیے, اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دیہی علاقوں کے اندر جس طرف پہلے کبھی کسی کا دھیان نہیں تھا, نئے ماں اور بچے ہاسپٹل بن رہے ہیں. مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل میاں والی کا ہسپتال شروع کیا گیا تھا 2019 کے اندر. الحمدللہ وہ ہسپتال اب تیار ہو گیا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اپریل اور مئی کے مہینے کے اندر وہ فعال ہو جائے گا. 200 بیڈڈ مدر اینڈ چائلڈ اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل میاں والی کے اندر. پھر جو علاقے جن میں ہم ماں اور بچے ہاسپٹل بنا رہے ہیں وہ ہے راجن پور, لیا, بھاول نگر, اٹک. یہ وہ علاقے تھے جن کی طرف آج تک کبھی کسی نے دھیان نہیں کیا تھا اور خیال نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر ان سارے ہسپتالوں کے لیے ایک بہت بڑا ریفرل ہاسپٹل, پھر ملتان کے اندر اپنا غلہ منڈی کے اندر علیحدہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بن رہا ہے, اور لاہور کے اندر ایک اسٹیٹ آف آرٹ 600 بیڈڈ ماں اور بچے کا ریفرل ہاسپٹل بنا, جو انشاءاللہ اس جون میں مکمل ہو جائے گا اور وہ فعال ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہماری پالیسی اس بات پہ بلیو کرتی تھی کہ ہم نے کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ ماں اور بچے کو بہتر سے بہتر سہولتیں ملیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں, جس طرح آپ کو میں نے کہا ماں اور بچے کا اسپتال, لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے اور ہسپتال بنائے ہیں. نشتر 2 جو کہ میرا خیال ہے کچھ نہیں تو 5 دہائیوں کے بعد پہلی دفعہ ایک نیا ہسپتال ملتان جیسے شہر میں کھڑا ہو رہا ہے. کارڈیالوجی کا ہاسپٹل جی جی خان میں. اچھا, انفراسٹرکچر کی اگر ہم بات کر لیں تو شروع سے پرانے وقتوں سے ایک بات چلتی آ رہی ہے کہ ہم نے کسی بڑے شہر میں جانا ہے, فار ایگزامپل لاہور جائیں گے تو ہی ہمیں جو ہے وہ اچھا ٹریٹمنٹ ملے گا. کوئی بھی بیماری ہے, دور دور کے علاقوں سے لوگ بیچارے آتے ہیں اور لاہور کے ہسپتالوں میں آ کے وہ اپنا علاج کرواتے ہیں. تو اگر ہم باقی ان کے شہروں میں بھی, ان کے علاقوں میں بھی جیسے DHQs وغیرہ کام کر رہے ہیں, تو ان ہاسپٹلس کو اگر ہم اتنا اپڈیٹ کر دیں, انہیں اتنا ویل ایکوپڈ کر دیں کہ ان لوگوں کو پھر لاہور یا بڑے بڑے شہروں کی طرف دور دور سفر کر کے نہ جانا پڑے. اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس اپ گریڈیشن کر رہے ہیں ان کی, اور ابھی ہم ایک نئی پالیسی بنا رہے ہیں جس کے بیسس پہ ہم مزید اسٹرینتھن کریں گے اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کو. لیکن اہم بات ہے کہ ہم نے ابھی تک جو پلاننگ کی اس میں ہم نے ایک بہت اچھا نیٹ ورک بنا لیا آف ویریس ہاسپٹلس وچ آر بینگ انڈر کنسٹرکشن. چکوال کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر نیا بننے لگا ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ کوشش یہ کر رہے تھے کہ جو پرانے ہسپتال جن پہ پچھلی حکومتوں نے کھڑے کر کے کچھ اینٹوں کے ڈھیر کھڑے کر کے چھوڑے ہوئے تھے, ان سب کو بھی مکمل کر رہے ہیں. اس وجہ سے کہ ہم یہ سوچتے ہیں یہ عوام کا پیسہ ہے, عوام کے پیسے سے آپ نے بنا کے اور آگے اس کو مکمل نہ کریں تو اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی. تو وی آر کمپلیٹنگ دوز ہاسپٹلز آلسو. یہ ساری چیزوں کے بعد جو سب سے بڑا وہ کہتے ہیں نا ترہ امتیاز ہے میرا خیال ہے حکومت کے لیے, وہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم نے یونیورسل ہیلتھ کوریج دینی ہے, جو پارٹ آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں. ہم نے ہیلتھ کارڈ شروع کر دی, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ اس وقت 55% آبادی جو ہے پنجاب کی ان کو صحت کارڈ مل گیا ہے.
کہ وہ اپنی صحت کارڈ کی سہولت پرائیویٹ ہاسپٹلس میں بھی لے سکتے ہیں جو امپینلڈ پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. یہ وہ قدم ہے جو آج تک باہر کے ملکوں بھی اس طرح کسی نے نہیں لیا. یعنی میں عمران خان صاحب کو داد دیتی ہوں اس بات کی کہ انہی کی ویژن تھی, ورنہ شاید ہم تو اتنا سوچ ہی نہیں سکتے تھے. ہم نے تو وہ 30% آبادی کی بات کی جو غربت کی سطح سے نیچے رہتی تھی, پر ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں, سب کو یہ سہولت ہونی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ جس کے گھر میں کبھی خدا نخواستہ بیماری آ جائے تو وہ پھر وہ بیماری جو ہے وہ ہر بندے کے لیے اتنا ہی بڑا عذاب ہوتا ہے, چاہے درمیانے طبقے کا انسان ہو یا غریب ہو. میڈم, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ حکومت اور عوام کے درمیان میں ایک برج کا کام کر رہا ہوتا ہے, تو عوام کے جو میسیجز ہیں, جو عوام کے ذہنوں میں جو باتیں ہیں, ان کی جو ریزرویشنز ہیں, وہ میرے خیال سے آپ تک پہنچنی بہت ضروری ہوتی ہیں. تو ایک دو چیزیں جو سرکولیٹ کر رہی ہیں ہماری عوام کے اندر, ان میں سے ایک میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم صحت کارڈ لے کے جاتے ہیں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں, اور ہمارا کوئی فار ایگزامپل کارڈک کا کوئی ایشو ہے, کوئی سرجری ہے, کوئی آپریشن ہے, تو اگر کوئی ٹریٹمنٹ اس سے زیادہ یا اس کے اندر اتنا ہی مہنگا پڑ گیا کہ لوگوں کی لمٹ ختم ہونے والی ہو گئی ہے, تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ پہلے تو یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے کہ یہ کارڈ جو ہے صرف انڈور کے لیے استعمال ہوگا. یعنی آپ جب کسی ہسپتال میں داخل ہوں گے, اس کے لیے ہر مرض کے لیے ایک پیکج بنایا گیا, اور کارڈیولوجی کا بھی ایک پیکج ہے. تو اگر خدا نخواستہ کارڈیک ڈیزیز کا پرابلم ہے تو اس کے اتنا پیکج استعمال ہوگا. لیکن اگر اس کے اوپر زیادہ خرچہ ہوا تو نیچرلی گورنمنٹ اس کو بھی سپورٹ کرے گی. ہم نے باقاعدہ اس پہ ایپ بنایا ہوا ہے, اور لوگوں کو کہتے ہیں آپ اس ایپ پہ جا کے, اس میں لکھا ہوا ہے نیا پاکستان صحت کارڈ, آپ ایپ پہ جائیں, آپ کو ساری انفارمیشن ملے گی. آپ لاہور میں ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کتنے پرائیویٹ ہسپتال جو ہیں وہ اس پہ امپینلڈ ہیں. آپ صرف امپینلڈ ہسپتال میں جا سکتے ہیں, وہ ہسپتال جو اس کارڈ کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں. پھر وہ سروسز جو دے رہے ہیں ہسپتال والے, وہ بھی اس میں آپ کو پتہ چل جائیں گی کہ کون سی سروسز ہیں. کچھ ہسپتال سروسز کچھ دے رہے ہیں, کچھ ہسپتال ساری مکمل سروسز دے رہے ہیں, تو وہ بھی اسپیسیفائی کیا ہوا ہے. ایک نیا تجربہ ہے, لوگ پریشان اور گھبراتے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے ہم نے 3 سال, اگر آپ دیکھیں نا 2019 کے اندر ہم نے اس کی ڈسٹریبیوشن شروع کی تھی, 2020 میں مکمل ہوئی. 2020 کا سارا سال یہ کارڈ استعمال ہوتا رہا, وہ 30% لوگوں کے لیے. پچھلے سال ہم نے 2021 کے اندر مئی کے مہینے کے اندر مکمل طور کے اوپر ڈی جی خان ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن جو تھی وہ مکمل طور پہ کر دی تھی. پھر کارڈ پچھلے 6-7 مہینے وہاں بھی استعمال ہوتے رہے. تو ہم ایک لرننگ پروسیس سے گزرتے ہوئے جو چیزیں ہم سمجھتے تھے کہ مناسب ہوں, اور کون سے آپریشنز ہیں جو لوگ زیادہ کرا رہے ہیں, تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ کارڈیک آپریشن سب سے زیادہ ہو رہے ہیں, آنکھوں کا آپریشنز بہت زیادہ ہو رہے ہیں, لوگوں نے ڈیلیوریز, سیزیرین سیکشنز, اس طرح کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, زنانہ آپریشن ہو رہے ہیں, ڈائلسس بہت زیادہ ہو رہی ہے. کڈنی کا بہت بڑا پرابلم آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں ہے, اور پنجاب کے اندر بھی اسی طرح مسئلہ ہے, تو وہاں ڈائلسس کے بھی وہ ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس مسلسل سٹیٹسٹکس آتے رہتے ہیں. اب تک آج کے دن تک اگر آپ دیکھیں تو کوئی تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ 6,70,000 لوگ جو ہیں ان کارڈوں سے مستفیض ہو چکے ہیں. اور جہاں تک سیٹسفیکشن ریٹ ہے وہ ابھی تک ہمارا اٹ از اباؤٹ 97%, 57% ہے کہ لوگ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں. ہوپ فلی 100% بھی ہو جائے گا, اللہ کرے گا. وجہ یہ تو دیکھیں ایک بہت بڑا جب پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے اس میں چھوٹی موٹے مسئلے مسائل تو آئیں گے, لیکن یہ بڑی بات ہے کہ اگر 2 سال کے عرصے کے اندر جس طرح کے مسائل ہم سوچ رہے تھے سامنے آئیں گے اس طرح کے نہیں آئے, تو اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا. انشاءاللہ یہ پروگرام اسی طرح کامیاب طریقے سے چلتا رہے گا. اس کے اوپر پنجاب کی حکومت نے تقریباً اس وقت ہم نے 400 ارب روپے جو ہیں اس میں انویسٹ کیے فار اے پیریڈ آف 3 ایئرس. 3 سال کے پیریڈ کے لیے ہم نے 400 ارب روپے اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے, اور یہ ہمارا پریمیم ہے. تو اس کے اندر انشاءاللہ امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفیض ہوں گے. اور امپورٹنٹ ہے کہ ان پرائیویٹ ہسپتالوں کے امپینل کرنے سے ہم نے 50,000 60,000 بیڈ اپنی انکریز کر دی بغیر خرچہ کیے, نہ
نہ بنائی، نہ اینٹ لگائی، نہ سیمنٹ لگایا، اس کے بغیر ہسپتال کی سہولت دے رہے ہیں۔ اچھا، جو شروع سے سرکاری ہاسپٹلس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک بیڈ کے اوپر 2-2 4-4 مریض ہوں گے، لوگوں کو جو ہے وہ زمینوں کے اوپر ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، فیسلٹیز نہیں ہیں، تو کیا ہمیشہ سے یہ کانسیپٹ جو چلتا آ رہا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ بجٹ نہیں ملتا تھا پہلے ہیلتھ کے سیکٹر کو؟ تو میرا خیال ہے کسی حکومت نے صحت کے شعبے کو اس طرح بالکل نہیں دیکھا جس طرح اس حکومت نے دیکھا ہے، اور اس حکومت کو کوئی، میرا خیال ہے اب تو ان کو کہتے ہیں نا اپوزیشن والوں کو بھی داد دینی چاہیے۔ ابھی دیکھیں ہمارے کووڈ کے جو ویکسینیشن اور مینجمنٹ میں ہمیں ہمارے حریفوں نے بھی تعریف کی کہ ہم نے مینج ٹھیک کیا۔ صحت کا شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس پہ آپ جتنا انویسٹ کرتے ہیں، جتنا پیسہ لگاتے ہیں، اس کا ریٹرن آتا ہے آپ کو۔ اچھا، اس کو آج تک کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ جب ایک انسان بیمار ہو جائے گھر کے اندر تو اس گھر کا دار و مدار چلنا بند ہو جاتا ہے۔ بالکل اگر ایک بندہ صحت مند رہے گا تو اس کے گھر کا دار و مدار چلے گا۔ بالکل۔ اور دیرفور ہماری حکومت تو یہ سوچتی ہے کہ انسانوں پہ انویسٹمنٹ کرنا دنیا کا سب سے اہم کام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قوم صحت مند ہو اور پڑھی لکھی ہو تو باقی کام تو وہ خود ہی کر لے گی۔ ان کو ہمیں کم سے کم اس کی سہولت تو ضرور دینی چاہیے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا زیادہ پیسہ جو ہے وہ صحت کے شعبے پہ خرچ ہو رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ وہ انویسٹمنٹ ہے آن ہیومن ریسورس جو ہماری سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ انسان ہمارے سب سے بڑے ایسٹ ہیں۔ اگر ان پہ ہم یہ پیسے لگائیں گے تو کل یہ ایک صحت مند قوم بن کے ابھرے گی، اور صحت مند قوم جو ہے وہ انسان ترقی کرے گی۔ اچھا میڈم، کیونکہ آپ ماشاءاللہ خود ڈاکٹر ہیں اور آپ ان ساری چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو کس طرح سے سمجھایا جائے کہ بہت ساری بیماریوں سے بچنے میں ہمارا لائف سٹائل میٹر کر رہا ہوتا ہے، ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ لائف سٹائل موڈیفیکیشن، ہماری جو غذائیت ہے یا جو ہمارا کھانا پینا ہے، وہ چیزیں کتنی میٹر کرتی ہیں ہماری ہیلتھ کے اندر؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ والی بات ہے، کبھی آپ اپنے کمرے میں ہاتھی نہیں دیکھا نا؟ وہ کہتے ہیں یو نیور لک ایٹ دی ایلیفنٹ ان دی روم۔ آپ کو کوشش ہوتے ہیں دنیا کی ہر چیز دیکھ لیں۔ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے، اور بہت زیادہ بڑھتی ہوئی آبادی۔ اس پچھلے 3 سال کے عرصے کے اندر جو ہماری گروتھ ریٹ ہے، اگر اس کا حساب ہم لگائیں تو کوئی تقریباً 1 کروڑ لوگ بچے جو ہم نے ایڈ کر دیے ہیں۔ 3 سال کے اندر 1 کروڑ بچہ نیا ایڈ ہو گیا پاکستان کی پاپولیشن۔ ہم جب تک یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمیں اتنے بچے پیدا کرنے چاہیے جن کی ہم صحیح پرورش کر سکیں، جن کا ہم پڑھا لکھا سکیں، جن کو ہم اس دنیا میں اچھی جگہ دے سکیں، تو ہم اپنی اگلی جنریشن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ ایک ماں جو ہے جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے، اس ماں کے جسم سے آئرن، کیلشیم، یہ سارا فولاد ہوا، آپ کی کیلشیم، یہ سب بچہ لیتا ہے۔ قدرت نے ایک بہت خوبصورت طریقہ اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی کیا ہوا ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں نے اس بچے کو 2.25 سال اور 2 سال، 2.25 سال بچی کے لیے 2 سال دودھ پلانا ہے، تاکہ بچے کی پرورش ماں ٹھیک کر سکے۔ اب اگر ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کے گھر اور تو بچہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک بچے کو ہی دودھ پلا سکتی ہے۔ اگر آپ 2.25 سال بعد دودھ پلا رہی ہے، وہ وقت اس کو مل جاتا ہے کہ اس کی جو اپنی باڈی کی جو ضروریات ہیں، اس کے جسم کی جو ضروریات تھیں فولاد کی، وہ ساری پوری ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، کیونکہ خواتین کی باقی انگیجمنٹس بھی تو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں نا، ایک ماں کے گھر میں بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں۔ ماں کے لیے تو ہیں وہ ذمہ داریاں، سب سے بڑی ذمہ داری تو بچہ ہے۔ اور اگر آپ بچے کو دودھ نہ پلائیں، آج کل جب ہم میل نیوٹریشن کی بات کر رہے ہیں، سٹنٹڈ گروتھ کی بات کر رہے ہیں، تو وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کی گروتھ افیکٹ ہو جاتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ 18ویں ہفتے کی اوپر ہی وہ اگر ماں کمزور ہے، اس میں فولاد کی کمی ہے، اس میں کیلشیم کی کمی ہے، تو بچہ اس طرح گرو نہیں کرے گا جس طرح ایک نارمل ماں کا بچہ گرو کرے گا، ٹھیک ہے؟ پھر جب بچہ پیدا ہو گیا اور ماں کو جو دودھ پلانا چاہیے، جو کہ فرض ہے ماں کو دودھ پلانا، اگر وہ ایک اور حمل تیار ہو جائے گا اس کا، تو وہ کہاں سے بچے کو دودھ پلائے گی، اور بچے کا نقش و نما کا اثر ہوگا، سٹنٹڈ گروتھ ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچے کو وقت کی ضرورت ہوتی ہے ماں کی۔ اس وقت 30% عورتیں صرف اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، وہ بھی کبھی تھوڑا کبھی زیادہ، 70% عورت تو دودھ ہی نہیں پلا رہی اپنا۔ اسی لیے
ہمارا شعبہ جو ہے، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں عثمان بزدار صاحب، ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب کی، کہ انہوں نے اس 3.5 سال کے عرصے کے اندر ہمارے جتنے آئیڈیاز تھے اور جتنی ہم نے ان کے سامنے اپنے یہ سلوشنز رکھے، انہوں نے منوان ان کو سپورٹ کیا. تبھی آج ہم اس جگہ کھڑے ہیں جہاں ہم انشاءاللہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں وہ ہم حاصل کرنے کے قریب ہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ایک بار پھر سے آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اور اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیں، خاص طور پہ مائیں. خواتین کو اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے، بلکہ اپنی جو ساری آپ کی گھر کی مینجمنٹ ہے اور جو آپ کا ٹائم ٹیبل ہے اس میں پریورٹی کے اندر آپ اپنی ہیلتھ اور اپنی صحت کو رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ کے سارے گھر والوں کا خیال آپ تب رکھ سکیں گی جب آپ اپنا خیال رکھیں گی. آپ سے اجازت چاہیں گے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.